नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हर मामले में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ज़िंदगी का हर मोड़ जिसमें इंसान परेशान हो और जिसमें उसको रहनुमाई की ज़रूरत हो, तो उसको चाहिए कि कुरान और सुन्नत ही से उसमें रहनुमाई ले, अगर वो अल्लाह पर ईमान रखता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता है। ख्वाबों के हवाले से आम तौर पर देखें कि बहुत सी बातें जो हैं वो फैली हुई होती हैं और इंसान अक्सर बड़ी तवहुमात का शिकार भी होता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमूमन ख्वाबों की दुनिया में ही रहते हैं। लेकिन ख्वाब के हवाले से उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, उसको आज हम अच्छी तरह से देखते हैं। आप देखें कि जब इंसान नींद को जो है वो मौत की बहन जो है वो कहा गया है। जब इंसान सोता है तो उसकी रूह उससे निकल जाती है, और इसकी दलील जो है इस चीज़ से मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सोते हुए जो दुआ सिखाई है वो क्या है कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कि अल्लाह तेरे ही नाम के साथ मैं मरता हूँ और ज़िंदा होता हूँ। तो इससे क्या समझ आती है कि जब इंसान सोता है तो हकीकतन उसकी जो कैफ़ियत हैं, आप देखिए कि इंसान रूह और जिस्म का जो है वो मजमुआ है। दिन में जब वो सारे काम कर रहा होता है तो उसकी जिस्म जो है बहुत एक्टिव होता है और हर चीज़ उसको अपने जिस्म के ऊपर महसूस होती है। लेकिन रात को जब वो सोता है तो उसका जिस्म पुरसकून हो जाता है, लेकिन उसकी रूह जो है उसके अंदर से निकलती है और उसके सारे असरात जो हैं उसके ऊपर होते हैं। तो इसी तरह से जब इंसान सोता है तो उसको बहुत से ख्वाब जो नज़र आते हैं, तो वो असल में उसकी रूहानी कैफियत होती हैं और उस रूह के ऊपर उसके असरात होते हैं। और ख्वाबों के हवाले से आप देखें कि ख्वाबों की हकीकत क्या है, इसके बारे में आप जो चीज़ है वो ये है। पहली चीज़ तो देखें कि बुखारी की एक रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम यब्क़ा मिन नबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात। क़ालू व मा हियल मुबश्शिरात? क़ाला रु'या अस्सालिहा। कि ख्वाबों के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अब नबूवत तो बाकी नहीं है, लेकिन मुबश्शिरात जो हैं वो बाकी हैं। तो सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुबश्शिरात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रुया अस्सालिहा, यानी जो सच्चा ख्वाब जो है उसको मुबश्शिरात जो हैं वो कहे गए हैं। लेकिन अब ख्वाब जो हैं, हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। ख्वाब की भी देखें कि 3 किस्में हैं। एक ख्वाब तो वो है जिसको हम हदीस नफ्स जो है, उलमा ने उसको हदीस नफ्स कहा है। यानी कोई इंसान के अपने दिल में कोई ख्याल होता है, कोई हसद होता है, कोई किसी के साथ दुश्मनी होती है, या किसी बात पे वो खुश होता है या गमगीन होता है, और वही बातें इंसान सोचता रहता है और वही ख्वाब में फिर उसको उसी तरह की कैफियत जो हैं वो नज़र आने लगती हैं। अमूमन कई दफ़ा ऐसी भी कैफियत होती है कि जागते हुए किसी से अगर वो कोई बात कहना चाहता है तो नहीं कह पाता, किसी के ज़ोर या उसके दबाव में आ जाता है, लेकिन फिर वही ख़्याल उसके जहन में गर्दिश करता रहता है और ख्वाब में जो है वो उस बंदे के साथ लड़ भी लेता है, उसके साथ अपने मुतालबात भी मनवा लेता है। और बहुत सी इस तरह की मिसालें जो है नज़र आती हैं कि जैसे, और इसको कई लोग ये भी कहते हैं कि बदहज़मी के ख्वाब, और इनकी कोई हकीकत जो है वो नहीं होती और इसके ऊपर कोई अमल करना भी जो है वो ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह से ख्वाब की जो दूसरी किस्म है जिसको अदगासु अहलाम सूरह यूसुफ में हमें इसके बारे में मिलता है, ये डरावने ख्वाब होते हैं शैतान, और ये ख्वाब जो हैं ये शैतान के असल में वसवसे होते हैं। वो कोई बुरी बुरी चीज़ों और बुरी बुरी शक्लें बना के या ऐसे कोई खौफनाक बातें बता के जो है वो इंसान को डराने की कोशिश करता है, और इन ख्वाबों की भी कोई हकीकत जो है वो नहीं होती। तीसरी किस्म के ख्वाब जो हैं वो मुबश्शिरात हैं, और इन मुबश्शिरात के बारे में जो यानी वो ऐसे सच्चे ख्वाब होते हैं कि जिनकी जो मीनिंगफुल ख्वाब होते हैं उनका कोई ना कोई मानी मौजूद होता है और आम तौर पर उसका ज़िंदगी की हकीकत के साथ ताल्लुक़ भी होता है। लेकिन इसके हवाले से भी आप देखें कि
ابن عباس کی ایک روایت بخاری میں ملتی ہے کہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، یعنی جو خواب مبشرات ہیں جو انبیاء کو نظر آئیں تو وہ تو ان خوابوں کو تو ہم کہیں گے کہ یہ مبشرات ہیں اور ان پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی نبوت کی ابتدا جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شروع میں سچے خواب جو ہیں وہ نظر آتے تھے، اور میں جو کچھ بھی رات کو دیکھتا تھا صبح ویسے ہی وہ پورا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے بھی بچپن میں وہ خواب دیکھا، اور اس کی تعبیر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بتائی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یعنی نبوت سے بھی نوازے گا اور بہت سی مقام و مرتبہ جو ہے تمہیں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو اس طرح سے ہم انبیاء کے خوابوں کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل سچے خواب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نیک اور سچے اور صالحین اور متقین جو لوگ ہیں ان کو بھی کئی دفعہ کئی طرح سے اس طرح کے خواب آتے ہیں جو ایک طرح سے کہیں وارننگ ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ہر سچا خواب جو ہے وہ صالحیت کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتا، یعنی کسی فاسق اور فاجر بندے کو بھی جو ہے وہ سچا خواب آ سکتا ہے، لیکن خواب پر عمل صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ یعنی اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کوئی خواب میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے جی فلاں بزرگ جو ہیں خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ فلاں دربار پہ جا کر میں سجدہ کروں، تو آپ دیکھیں یہ تو شرک کا حکم ہے۔ تو اگر وہ کسی بزرگ کی شکل میں آئے ہیں تو اصل میں وہ شیطان ہے جو انسان کو شرک کی طرف، کفر کی طرف یا فسق کی طرف جو ہے وہ لانا چاہتا ہے، اور اس طرح کے خوابوں کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں صرف یہی اسوہ ذہن میں رکھیں کہ خوابوں کے حوالے سے عمل صرف اس صورت میں ہوگا اور وہ مبشرات بھی اسی صورت میں ہوگے کہ اگر ان کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق ہو، اور دوسری چیز یہ کہ وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہوں، تو پھر تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حقیقت کی طرف جو ہے وہ کوئی اشارہ ہے۔ لیکن خوابوں کے حوالے سے عام طور پہ جو تعبیر کے حوالے سے بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تعبیر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ آتی ہے کہ اگر کوئی تم لوگ، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر اسے تم بیان کر دو، اور جو شخص کوئی ایسا برا خواب دیکھے تو جس کروٹ پر وہ ہو وہ کروٹ بدل دے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، تو وہ خواب اسے کوئی نقصان دے نہیں سکے گا۔ تو اس سے دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، جو ہم نے یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ ہم اٹھیں اور فوراً کہیں کہ میں نے تو آج بھی بہت اچھا خواب دیکھا، یا میں کہوں کہ میں نے آج کوئی بہت برا خواب دیکھا۔ کبھی بھی خواب کی تعبیر خود سے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ انسان جو بھی تعبیر دے گا وہ تعبیر پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ ترمذی میں بھی یہ آتی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ لی جائے وہ گویا پرندے کے پاؤں پر ہے، یعنی اس کو کوئی قرار نہیں، وہ جم نہیں سکتا۔ ہاں جب اس کی تعبیر بیان کی کر دی جائے تو پھر وہ خواب ہو جاتا ہے۔ اور خواب کی تعبیر اور یعنی اس وجہ سے کسی بھی خواب کو چاہے وہ برا بھی نظر آئے تو اس میں ہمیں صرف یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمیں محسوس ہو کہ خواب برا ہے تو فوراً بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دیں، یعنی 3 دفعہ پہلے تھو کریں، اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اور اس میں علماء نے بہت سی دعائیں بھی سکھائیں کہ اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان و شر ھذہ الرؤیا، کہ اللہ میں تیری پناہوں میں آتا ہوں شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے۔ اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ صبح اٹھ کے کوئی کسی کے سامنے اس کو جو ہے وہ ذکر نہ کرے، کیونکہ ذکر نہ کرنے کی جو حکمت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے گا کہ اچھا یہ خواب تو ایسا ہے، تو خواب کی تعبیر جیسے کہ حدیث میں پتہ چلا کہ جو تعبیر دی جائے گی وہ پوری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کوئی تعبیر جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اگر بہت ہی بندہ پریشان ہو تو اس کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب دے کر وحشت سی ہونے لگے تو پھر ہمیں یہ والا تعوذ جو ہے پڑھ لینا چاہیے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمزات الشیاطین
وأعوذ بک ربی ان یحضرون۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وأعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ اس کی پناہوں میں آتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے وسوسے سے، اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، کیونکہ عام طور پر شیطان ہی انسان کو خواب میں اس طرح سے ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی وحشت دور نہ ہو تو پھر انسان نماز پڑھے، صدقہ کر دے تو انشاءاللہ اس خواب کے برے اثر سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے جاہلیت کا یہ طریقہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے جو ہے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ برا خواب دیکھا ہے اور یہ برا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کئی دفعہ جھوٹا خواب بھی واقع ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی جھوٹا خواب بتائے اور اس کی تعبیر اگر بتا دی جائے تو وہ خواب بھی پھر اسی طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے اسی طریقے سے پورا ہو جائے گا۔ اور خواب کی فوری تعبیر نہ دیں۔ اچھے خواب کے بارے میں بھی یہی ہمیں بات ملتی ہے، سورہ یوسف سے بھی ہمیں جو طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا حضرت یوسف علیہ السلام کہ تم اپنا یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کیونکہ بھائی حاسد تھے، ان سے حسد کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ تو اس لیے اچھا خواب بھی بہت ہی کسی اپنے مخلص دوست کو، والدین کو، یا کسی اچھے عالم کے سوا کسی کو جو ہے وہ نہیں بتانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول کی روشنی میں اپنی زندگی کے ہر معاملے اور ہر پہلو پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں جو ہیں مضمر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔